سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ اس سنا سے خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول و جانشین مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق با وفا کے فضائل و مناقب اور ان کی مدح و ثنا کا کیا کہنا۔ آپ محبوب خدا کے یارغار اور شمع نبوت کے جانثار ہیں۔ آپ اپنے صدق و صفا اور محبت حبیب خدا کی بدولت اس قدر جامع کمالات و مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور بارگاہ خدا و رسول میں آپ کی مقبولیت و محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ مقدس قرآن کی بہت سی آیات بینات آپ کی شان میں نازل ہوئیں، اور احادیث کریمہ میں آپ کے کثرت فضائل کا یہ حال ہے کہ خاص آپ کے فضائل میں 181 حدیث مروی ہیں، اور 88 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا نام آیا ہے، اور 17 حدیثیں ایسی ملتی ہیں جن میں خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم تینوں خلفاء کا تذکرہ ہے، اور 14 احادیث مقدسہ جن میں چاروں خلفاء کا نام نامی و اسم گرامی مذکور ہے، اور 16 حدیثیں ایسی ہیں جن میں چاروں خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ بھی شریک فضائل ہیں۔ اس طرح سے کل 316 حدیثوں میں ابو بکر صدیق کا نام لے کر سرکار دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے یار غار اور رفیق جانثار کے مناقب و فضائل کا اظہار فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار آیات و احادیث میں سابقین اولین، مومنین، مہاجرین اور مجاہدین کا ذکر خیر ہے۔ ضمنی طور پر آپ کے فضائل و کمالات اس کثرت سے مذکور ہیں کہ ان کا شمار دشوار ہے۔ الغرض، فضائل صدیق اکبر کی آیتوں اور حدیثوں پر نظر ڈالنے کے بعد بلا خوف و بلا تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جس کثرت سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار صدیق باوقار کے محامد و محاسن کا خطبہ پڑھا گیا ہے، اتنا کسی بھی صحابی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح و ثنا اور تعریف و توصیف کا تذکرہ آ گیا ہے، تو آج کی اس مجلس میں چند آیتیں اسی مضمون کی بھی سن لیں۔ قرآن میں حق جل مجدہ الکریم کا فرمان ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے سورہ توبہ کی یہ مقدس آیت صدیق اکبر کے فضائل میں نازل ہوئی ہے۔ اب آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ خداوند قدوس مسلمانوں کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتا ہے
اے مسلمانوں، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو گے تو بے شک اللہ تعالی نے تو ان کی اس وقت مدد فرمائی جب کفار کی شرارت سے ان کا مکے سے باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب محبوب اپنے یار غار سے فرماتے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا، تو اللہ تعالی نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد فرمائی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور کافروں کی بات نیچے ڈال دی اور اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرات گرامی، تمام مفسرین مورخین کا متفقہ بیان ہے، غار ثور میں ہجرت کی رات صدیق اکبر کے سوا کوئی بھی محبوب خدا کا یار، وفادار اور رفیق غمگسار نہیں تھا، اور واقعی صدیق اکبر احمد مختار کے ایسے یار غار اور وفادار جانثار ثابت ہوئے کہ وفاداری و جانثاری کی انتہائی منزل بیان کرنے کے وقت آپ کا نام ضرب المثل بن گیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص کسی کا انتہائی محب، غمگسار اور اعلیٰ درجے کا یار، وفادار اور رفیق جانثار ہوتا ہے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے فلاں شخص تو فلاں کا یار غار ہے۔ حضرات، مجھے اس موقع پر اس وقت شبیر امروہی کا ایک جملہ یاد آیا، جنہوں نے کہا تھا دشمن میں دیکھتا ہوں جسے یار غار کا، جی چاہتا ہے نوچ لوں اس گوار کا۔ قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہہ دیا، ثانی نہیں خدا کی قسم یار غار کا۔ ابو بکر کی صحابیت کا ثبوت قرآن مجید سے ثابت ہے، اس لیے آپ کا صحابی ہونا اتنا قطعی اور یقینی ہے۔ اگر کوئی بد نصیب آپ کی صحابیت کا انکار کر دے تو وہ قرآن کا منکر اور کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اس آیت میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ثابت ہوتا ہے خداوند قدوس نے صدیق اکبر پر اپنا سکینہ یعنی اپنی طرف سے قلبی اطمینان اور روحانی تسکین کا سامان ابو بکر کے قلب مبارک پر اتار دیا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس آیت میں علیہ کی ضمیر کا مرجع یقیناً ابو بکر صدیق ہی ہے، اور خدا کا سکینہ انہی پر اترا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس سینہ تو ہمیشہ اور ہر حال میں سکینہ الہی کا سفینہ رہا، اور آپ کا قلبی اطمینان تو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی زائل ہی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے غار ثور میں آپ پر سکینہ اترنے کے کوئی معنی ہی نہیں۔ گھبراہٹ، بے قراری تو صدیق اکبر ہی کے قلب میں تھی، اس لیے انہی کے دل پر سکینہ اترنے کی ضرورت تھی، لہذا خداوند قدوس نے اپنے حبیب کے یار غار کے قلب کو سکون اور قرار بخشنے کے لیے ان پر اپنا سکینہ نازل فرمایا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ ہے ابو بکر کا رتبہ، خداوند قدوس کی عطا کہ ان کی صحابیت پر اپنی شہادت کی مہر لگاتا ہے اور ان کو اپنے محبوب کا یار غار فرماتا ہے اور ان کے سفینہ قلب پر اپنا سکینہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ عز و شرف اور عظمت و کرامت کی وہ سربلندیاں ہیں جو کسی دوسرے صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم، صدیق اکبر کے سر صداقت پر یہ اعزاز و اکرام کے وہ تاج شہنشاہی ہیں جن کو دیکھ کر اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اللہ جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے، اور اللہ بڑے فضل و کمال والا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں صدیق اکبر کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے قرآن نے اعلان فرمایا
وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنے مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور بے شک ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر خدا کی راہ میں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو پاک اور ستھرا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے مال خرچ کرتے ہوں۔ ان کا مقصود تو صرف اور صرف اس قدر ہے کہ ان کا رب کریم ان سے خوش ہو جائے۔ رب العزت نے خوش ہو کر وعدہ فرما لیا وہ صدیق اکبر کو ایسی جزا عطا فرمائے گا کہ وہ بھی اپنے رب سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ علامہ ابن جوزی اور دوسرے محدثین و مفسرین نے بالاتفاق یہ فرمایا ہے کہ یہ آخری آیتیں سورہ واللیل کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ صدیق اکبر کا یہ دستور تھا، آپ ان کمزور اور بوڑھے غلاموں کو جو مسلمان ہونے کی بنا پر کفار کے ہاتھوں سے ستائے جاتے تھے اپنی دولت سے خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ کے والد حضرت ابو قحافہ نے فرمایا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم ضعیف اور کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، کاش اگر تم ان کی بجائے قوی جوان غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تو آڑے وقت میں وہ لوگ تمہارے ساتھ ہو کر تمہاری مدد کرتے۔ یہ سن کر صدیق اکبر نے جواب دیا، ابا جان ان غلاموں کی آزادی سے میرا مقصد صرف مولا کی خوشنودی اور رضا ہے، مجھے ان سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، میرے علم میں حضرت صدیق اکبر نے ایسے 7 غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا جن کو محض مسلمان ہونے کی بنا پر تکلیف دی جاتی تھی۔ آپ کے انہی کارناموں پر سورہ واللیل کی آیت کریمہ آپ کی مدح و ثنا کے لیے نازل ہوئی۔ غور فرمائیے گرامی وقار، ان آیتوں میں خداوند عالم نے ابو بکر کو کیا عالی شان خطاب عطا فرمایا، یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار، اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو بلا شبہ ثابت ہو گیا جب صدیق اکبر یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں تو پھر یقیناً آپ اکرم الخلق اور افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یعنی نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں آپ افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح حضرت مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن میں جو والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کی آیت ہے، یعنی وہ جو سچ کو لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی پرہیزگار۔ اس آیت میں والذی جاء بالصدق سے مراد نبی کائنات جو سچائی کو لانے والے ہیں، اور صدق به سے مراد صدیق اکبر ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے حضور کی صداقت کی تصدیق کی اور سب سے پہلے ایمان لائے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک اللہ ان کا مددگار اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اس آیت میں صالح المومنین سے مراد صدیق اکبر ہے۔ الغرض اسی طرح قرآن کی بہت سی آیتیں صدیق اکبر کی مدح و ثنا کی خطیب ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید نے کس طرح فضائل صدیق اکبر کا خطبہ پڑھا، ان میں سے چند آیتیں ہیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب یہ چاہتا ہوں کہ چند حدیثیں بھی اس مضمون کو آپ کو سنا دوں۔ یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ احادیث مبارکہ جن میں نام لے کر حضور اکرم نے صدیق اکبر کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا، ان کی تعداد 316، مگر میں اس وقت ان میں سے صرف 3 حدیثوں کا ذکر کرتا ہوں۔
آپ ملاحظہ فرمائیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر مجھ پر اپنی صحبت اور اپنے مال سے احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی ارشاد فرماتے ہیں، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن لنا عنده یدا یکافی اللہ بها یوم القیامہ وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا أَلَا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، جس کسی کا بھی احسان مجھ پر تھا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے احسانوں کا بدلہ میری طرف سے اسے قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اور کسی کے مال سے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچا جتنا ابو بکر کے مال سے نفع پہنچا، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو یقیناً میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن سن لو میں اللہ کا خلیل ہوں۔ مسلمان بھائیو بزرگوں، اللہ اکبر، صدیق اکبر کی جان نثاری، رسول کے قربان جائیے۔ اللہ اللہ، تمام عالم کے محسن اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں ابو بکر کا اس قدر ممنون احسان ہوں کہ میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اس کو دنیا میں نہیں دیا ہے، بلکہ خلاق عالم جل جلالہ میری طرف سے ابو بکر کو اس کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بہت سخت علیل ہوئے تو فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے باپ ابو بکر بہت ہی نرم دل آدمی ہے، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی ابو بکر کو حکم دو میری جگہ نماز پڑھائیں۔ صدیقہ نے پھر وہی عذر پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر عتاب فرمایا اور پھر تاکید کے ساتھ یہی حکم فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی حیات مبارکہ میں آپ کے مصلی پر امامت کی اور کئی دنوں تک نماز پڑھاتے رہے۔ صحیحین کی یہ حدیث حضرت عائشہ و حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید، عبداللہ ابن رمعہ و حضرت علی بن ابی طالب وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔ بعض شارحین حدیث نے تو اس حدیث کو متواتر بتایا ہے، اور علماء حق نے یہ بھی فرمایا ہے یہ حدیث بہت ہی واضح طور پر دلالت کرتی ہے، بلکہ تصریح کرتی ہے کہ صدیق اکبر مطلقاً تمام صحابہ سے افضل اور خلافت و امامت کے لیے سب سے زیادہ مستحق اور اعلیٰ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے فرمایا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کو اور تمام روئے زمین کے مومنین کے ایمان کو وزن کیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلہ غالب اور بھاری رہے گا۔ اسی طرح عمر فاروق اعظم علی اعلان یہ بھی فرماتے تھے، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ ایک مرتبہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو بکر ایک کپڑا اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے۔ مولا کائنات نے صدیق اکبر کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، کوئی نامہ اعمال والا جو اللہ سے ملاقات کرے گا میرے نزدیک اس کپڑے اوڑھنے والے شخص سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ بزرگان دین، بزرگان ملت، آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت اور صدیق و عتیق لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام نامی ابو قحافہ، عثمان اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے۔ ساتویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ خاندانی سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ قبیلہ قریش میں ابو بکر صدیق ایک بہت ہی ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ زبیر بن بکار اور ابن عساکر ان دونوں محدثین نے یہ فرمایا ہے
کہ ابو بکر صدیق قریش کے ان 11 منتخب لوگوں میں سے ہیں جن کو زمانے جاہلیت اور اسلام دونوں میں شرف حاصل رہا۔ آپ زمانے جاہلیت میں خون بہا اور جرمانوں کے مقدمات کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے، جو دور جاہلیت کا ایک بہت ہی بڑا اعجاز تھا۔ آپ طبعاً اس قدر باوقار اور صاحب مروت تھے کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے مجمع میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ بھلا آپ نے کبھی شراب بھی پی ہے؟ تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، کبھی بھی نہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے بردستہ یہ جواب دیا، اس لیے تاکہ میری عزت و شرافت زائل نہ ہو جائے، کیونکہ شراب نوشی انسان کی عزت و شرافت کو برباد اور غارت کر دیتی ہے۔ حضرات، اسلام میں آپ کا شمار سابقین اولین میں، صحابہ تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہی قول ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہیں۔ میمون بن مہران جو ایک مشہور محدث ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا ابو بکر پہلے اسلام لائے یا حضرت علی؟ تو انہوں نے جواب دیا حضرت ابو بکر تو بحیرہ راہب کے زمانے ہی میں ایمان لا چکے تھے، اور اس وقت تک تو حضور حضرت علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال بعض صحابہ اور تابعین کا یہ بھی قول ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں، اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ مشرفہ اسلام ہوئے۔ ان مختلف اقوال میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی اچھی تطبیق اس طرح دی کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ ایمان لائیں، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضی مشرف اسلام ہوئے۔ بہرحال اس میں کوئی کلام نہیں کہ آپ سابقین اولین میں سے ہیں، اور حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص وغیرہ جیسے بااثر اور صاحب وجاہت حضرات آپ ہی کی کوششوں سے آغوش اسلام میں آئے۔ کفار نے آپ پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر آپ انتہائی جواں مردی کے ساتھ کافروں کی سختیوں اور اذیتوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے، انتہائی جانثار بن کر ہر دم ہر قدم پر رحمت عالم پر اپنی جان و مال قربان کرتے رہے۔ جس وقت سے مشرف با اسلام ہوئے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات تک کبھی بھی سفر و حضر، صلح و جنگ میں کہیں بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر ہاں جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تو حج اور بعد غزوات کے لیے مجبوراً بارگاہ نبوت سے علیحدہ ہوئے۔ محبت رسول کا یہ عالم ہے۔ آپ کا یہ قول تھا کہ تمام دنیا کی نعمتوں میں سے 3 ہی چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون بنت تحت رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے روئے پر انوار کا دیدار کرنا، رسول اللہ پر اپنا مال نثار کرنا، اور میری بیٹی کا رسول اللہ کی زوجیت کے شرف سے سرفراز ہونا۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع بہادر بھی تھے۔ ایک مرتبہ فاتح خیبر حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے سوال فرمایا، بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا آپ۔ تو مولا کائنات نے فرمایا، میں تو ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑکے سے لڑتا رہا ہوں، تم لوگ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اس پر لوگوں نے عرض کیا، ہمیں تو نہیں معلوم، آپ ہی بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، سنو، سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہیں۔ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ اب یہ سوال اٹھا کہ اس خیمے کے پاس حضور کی حفاظت کے لیے کون کھڑا رہے گا؟ تو خدا کی قسم 313 مجاہدین میں سے کسی کی بھی یہ ہمت نہ ہوئی، مگر حضرت ابو بکر ننگی شمشیر ہاتھ میں لے کر تنہا خیمہ نبوی کی حفاظت کرتے رہے، اور جو کوئی حملہ آور خیمے کا رخ کرتا تو ابو بکر صدیق جھپٹ کر اس پر حملہ کر دیتے، چنانچہ آخر وقت تک کسی کافر کو خیمہ نبوی تک بھٹکنے نہیں دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ بہادر شخص ابو بکر صدیق ہے۔
شجاعت کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی انسانی عظمت کا بہت بڑا جوہر ہے۔ سخاوت اور مالی قربانی میں بھی آپ تمام صحابہ سے بڑھ کر ہیں۔ جس دن آپ آغوش اسلام میں آئے، آپ کے پاس 40,000 درہم کا سرمایہ تھا۔ اس میں سے 35,000 تو مکہ مکرمہ میں اسلام اور بانی اسلام کی نصرت و حمایت پر خرچ کر ڈالا۔ باقی 5,000 درہم کی رقم لے کر ہجرت کی، اور یہ ساری رقم بھی مدینہ منورہ پہنچ کر احمد مختار کے قدموں پر نثار کر دی۔ ایک مرتبہ اپنا سارا مال، یہاں تک کہ اپنے بدن کے کپڑوں کو بھی راہ خدا میں خیرات کر دیا، اور خود ایک کملی پہن کر اس میں بٹن کی جگہ ببول کا کانٹا لگائے ہوئے اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہے۔ اس دن جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر نازل ہوئے تو وہ بھی ایک کملی اوڑے ہوئے تھے جس میں بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے۔ رحمت عالم نے فرمایا، جبریل آج تم اس نئے لباس میں کیوں آئے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا ہے آج سب فرشتے آسمان میں وہی لباس پہن لیں جو لباس میرے محبوب کے یار غار نے زمین پر پہن رکھا ہے۔ اسی طرح آپ کے علمی جلالت کا یہ عالم ہے کہ آپ بالاتفاق تمام صحابہ کرام سے زیادہ علم والے۔ آپ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ فن قرات کے بھی ماہر تھے۔ اسی طرح علم الانصاب اور تعبیر خواب میں بھی آپ کو ید طولہ حاصل تھا، اور خطبات کی فصاحت و بلاغت میں تو آپ کا یکتا اور یگانہ روزگار تھے۔ ہر اس موقع پر جب صحابہ کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا تو لوگ آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ ہمیشہ حدیث سنا کر صحابہ کی مشکل سے مشکل اشکال کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ اور آپ اس قدر ذہین اور ذکی اور صاحب الرائے تھے کہ حضرت معاذ ابن جبل کا بیان ہے، جب رسول اللہ نے مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اس وقت ایک مجلس شورا منعقد فرمائی جس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، اسید بن حضیر وغیرہ بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے۔ تمام صحابہ نے ایک معاملے میں اپنی اپنی رائے دی۔ پھر مجھ سے حضور نے فرمایا، معاذ ابن جبل تم بولو، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ابو بکر کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ابو بکر غلطی کرے۔ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد حضرت صدیق اکبر نے جو جو اسلامی کارنامے پیش کیے، تاریخ صحابہ میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اسلام لانے کے بعد 13 برس تک مکہ مکرمہ میں کفار کی ایذائیں برداشت کرتے رہے، رحمت عالم کی نصرت و حمایت میں اپنی جان مال کے ساتھ سینہ سپر رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہجرت کی رات میں رحمت عالم کو اپنی پشت پر سوار کر کے اندھیرے نہیں تو پھر وہ وقت آیا کہ ہجرت کی رات میں رحمت عالم کو اپنی پشت پر سوار کر کے اندھیری رات میں نوکیلے پتھروں کی چٹانوں پر چڑھتے ہوئے غار زور میں پہنچے، اور اپنی جان کی بازی لگا کر غار میں پہلے خود داخل ہوئے، اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر محبوب خدا کو غار میں لے جا کر اپنی زانوں پر سر اقدس رکھ کر سلا دیا، اور خود ایک سوراخ پر اپنی ایڑی لگا کر بیٹھ گئے۔ سوراخ کے اندر سے سانپ نے بار بار آپ کی ایڑی کو ڈسنا اور کاٹنا تھا، مگر آپ نے سوراخ سے اپنی ایڑی نہیں ہٹائی، یہاں تک کہ درد سے بے قرار ہو کر آپ کے آنسو رحمت عالم کے رخسار پر ٹپک پڑے، اور رحمت عالم خواب راحت سے بیدار ہوئے اور اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فی الفور آپ کو شفا حاصل ہو گئی۔ پھر مدینہ منورہ پہنچ کر اپنی پوری زندگی پھر تمام مشاہدے میں حاضر رہے، بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ صدیق اکبر کے اسلامی کارناموں کو بیان کرنے کے لیے تو ایک طویل دفتر بھی ناکافی ہے۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر میں خیمہ نبوی کی حفاظت کرتے رہے، اور آپ کے فرزند عبد الرحمن بن ابو بکر جب کفار کی طرف سے جنگ کے لیے نکلے تو آپ نے ننگی شمشیر لے کر بیٹے کو للکارا اور مقابلے کے لیے خود آگے بڑھے، مگر رحمت عالم کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ باپ کی تلوار بیٹے کے خون سے آلودہ ہو، اس لیے آپ کو عبد الرحمن کے ساتھ لڑنے سے منع فرما دیا۔ 3 ہجری میں جنگ احد میں شریک ہو کر انتہائی جانبازی کے ساتھ کفار سے جنگ کی،
اور جب حضور سید عالم زخمی ہو کر احد کے غار میں تشریف لے گئے تو سب سے پہلے صدیق اکبر ہی حضور کی خبر گیری کے لیے غار میں پہنچے۔ 5 ہجری میں جنگ خندق میں فوج کے ایک دستے کے سپہ سالار رہے، اور جس جگہ آپ نے خندق کی حفاظت کی تھی یہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی جو آپ کے نام سے منسوب ہوئی۔ 6 ہجری میں میدان حدیبیہ میں جب عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کفار کے جاسوس بن کر آئے اور دوران گفتگو میں حضور علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی تو صدیق اکبر اس کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مار کر اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اور جب عروہ بن مسعود نے یہ کہا کہ اے محمد، جنگ کے وقت یہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، ابو بکر کو اس قدر طیش اور جلال آ گیا کہ آپ نے یہ کہہ دیا، ابے ہٹ جا اور اپنی دیوی لات کے پیشاب کا مقام چوس۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم محبوب خدا کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ ارے یہ غیر ممکن ہے۔ جس وقت صدیق اکبر نے یہ جرات مندانہ جواب دیا تو عروہ بن مسعود ثقفی کو بڑا تعجب ہوا کہ مجھ جیسے عمر اور شاندار سردار کو اس جرات کے ساتھ جواب دینے والا یہ ہے کون؟ اس نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ جب لوگوں نے بتایا ابو بکر ہے تو کہنے لگا ابو بکر جا، اگر تیرا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا تو میں تجھ کو اس جرات کا جواب دیتا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کی شرطوں پر جب حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراض ہوا اور وہ طیش میں بھرے ہوئے ابو بکر کے پاس پہنچے تو ابو بکر ہی کا یہ دم خم تھا کہ آپ نے عمر سے یہ فرمایا الزم غرس، یعنی اے عمر حضور کی رکاب تھامے رہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رسول اللہ ہے۔ یہ سن کر عمر کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ 7 ہجری میں جنگ خیبر میں پہلے دن حضور نے آپ ہی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، دوسرے دن عمر کو اور تیسرے دن حضرت علی کو دیا جن کے ہاتھ پر قلعہ خیبر فتح ہوا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ میں شریک ہوئے اور اپنے والد ابو قحافہ کو بارگاہ نبوت میں حاضر کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ 9 ہجری میں جنگ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال و سامان یہاں تک کہ بدن کے کپڑوں کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیا اور جنگ تبوک میں رحمت عالم کی رفاقت کا شرف بھی حاصل کیا۔ اسی سال سید عالم نے آپ کو امیر الحج بنا کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صدیق اکبر کی مقدس زندگی کے تیسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کے زمانے جاہلیت مشرف با اسلام ہونے کے دونوں دور کا مختصر تذکرہ آپ سن چکے۔ آپ کی حیات مبارکہ کے تیسرے دور یعنی آپ کے دور خلافت کا بھی کچھ مختصر حال سننے کی سعادت حاصل کریں۔ بنو سعدہ کے چھتے کے نیچے انصار و مہاجرین کے مجمع میں کافی بحث و گفتگو کے بعد آپ کی بیعت خاصہ ہوئی اور سب سے پہلے آپ کے دست حق پرست پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی۔ پھر دوسرے دن مسجد نبوی میں بیعت عامہ ہوئی۔ امیر المومنین ہو جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اسامہ بن زید کو اس کے لشکر کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا جس کا جھنڈا خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باندھا تھا، مگر حضور کی علالت و وفات کی وجہ سے یہ لشکر ٹھہر گیا تھا۔ پھر چھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمۃ الکذاب اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والے مرتدین سے مسلسل 9 ماہ تک آپ جہاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ یہ سارے فتنے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد روم اور فارس کی سلطنت سے جہاد شروع کر دیا اور عراق و شام کی بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ جانشین پیغمبر صدیق اکبر امیر المومنین بن جانے کے دوسرے دن اپنے کندھے پر چادروں کی گٹھری لے کر بیچنے کے لیے بازار میں جانے لگے۔ راستے میں حضرت عمر ملے، انہوں نے آپ کو ٹوکا اور کہا اب آپ کا یہ کام نہیں ہے کیونکہ اب آپ خلیفۃ الرسول امیر المومنین بن چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میرے اہل و عیال کیا کھائیں گے؟ یہ سن کر عمر اور حضرت ابو عبیدہ بڑے بڑے صحابہ نے باہم مشورہ کر کے ہر روز کے لیے آدھی بکری کا گوشت اور پیٹ بھر روٹی کے لیے اناج آپ کے اہل و عیال کے خرچ کے لیے بطور تنخواہ مقرر فرمایا اور سال بھر میں 2 کپڑے جاڑے کے 2 گرمی کے لیے مقرر کیے، مگر وہ بھی اس شرط پر کہ جو کپڑا پرانا ہو جائے اس کو بیت المال میں جمع کر کے نیا کپڑا لے۔
امیر المومنین صدیق اکبر نے فرمایا مسلمانوں تمہیں معلوم ہے کہ میرا پارچہ فروشی کا پیسہ میرے اہل و عیال کی پرورش کے لیے کافی تھا، لیکن اب میں مسلمانوں کی خدمت کی وجہ سے اپنا پیسہ نہیں کر سکتا، اس لیے اب میں مسلمانوں کی خدمت کا مزدور ہونے کی حیثیت سے بیت المال سے اپنی خوراک اور پوشاک کا سامان لوں گا، مسلمانوں کا مزدور بن کر ان کے لیے کام کروں گا۔ آپ کی سادگی، تواضع، انکساری کا یہ عالم تھا کہ محلے کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خلافت سے پہلے بھی اور خلافت کے بعد بھی آپ کے پاس اپنی بکریاں لاتی تھی تو آپ ان بچیوں کے لیے ان کی بکریوں کا دودھ دو کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح روایت ہے مدینہ منورہ کے طرف میں ایک اپاہج بڑھیا تھی جس کی حضرت عمر خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر اپنے معمول کے مطابق بڑھیا کے پاس خبر گیری کے لیے گئے تو خلاف امید یہ دیکھا کہ بڑھیا کے پاس روٹی پانی اور اس کی تمام ضروریات کا سامان کر کے کوئی شخص چلا گیا۔ حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب انہوں نے اس کی جستجو کی تو دیکھا کہ وہ امیر المومنین صدیق اکبر تھے۔ آپ کو دیکھ کر فاروق اعظم نے عرض کیا واللہ آپ کے سوا یہ کام کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا۔ آپ کی علالت اور وفات کا مختصر تذکرہ بھی ہے، اس مضمون کو ختم کرتا چلوں۔ وفات نبوی کے صدمے جہاں سے آپ کی صحبت صحت روز بروز گرتی چلی جا رہی اور آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے، یہاں تک کہ 7 جماعت الاخری کو بخار شروع ہوا اور 15 دن علین رہ کر 63 برس کی عمر میں 2 برس 3 ماہ 11 دن مسند خلافت پر متمکن رہ کر 22 جماعت الاخری 13 ہجری شب سے شنبہ میں اپنے دائی اجل کو لبیک کہا اور حجرہ منورہ میں رحمت عالم کے پہلو مقدس میں مدفون۔ امیر المومنین فاروق اعظم کا وصیت نامہ بھی بڑا ہی رقت خیز اور عبرت آموز ہے۔ آپ نے دوران علالت میں سب سے پہلے تو اکابر صحابہ سے مشورہ کر کے عمر کی خلافت کا اعلان فرمایا، پھر آپ نے خاص طور سے 3 وصیتیں فرمائی، جن میں پہلی وصیت یہ تھی کہ میں نے آج تک جتنی تنخواہ بیت المال سے لی ہے میری فلاں زمین بیچ کر وہ ساری رقم بیت المال کو ادا کر دی جائے۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ خلافت کے دوران میرے مال میں 3 چیزوں کا اضافہ ہوا ہے، ایک حبشی غلام جو مجاہدین کی تلواروں پر سیکل کرتا تھا، ایک چادر، ایک پانی بھرنے والی اونٹنی، یہ تینوں چیزیں میری وفات کے بعد خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دی جائیں۔ جب امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے ان چیزوں کو دیکھا تو رو پڑے اور کہا اے ابو بکر خدا آپ پر رحم فرمائے، آپ نے تو اپنے جانشینوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ تیسری وصیت یہ فرمائی کہ میرے کفن میں 3 کپڑے دیے جائیں، 2 چادریں تو یہی جو اس وقت میرے بدن پر ہیں اور ایک نئی چادر شامل کر لی جائے۔ یہ تو آپ کی بہت سی خصوصیات ہیں، مگر آپ کی ایک بہت بڑی اور بہت ہی خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی 4 نسل صحابی ہے۔ خدا آپ کے والد ابو قحافہ، آپ کے فرزند عبد الرحمن اور ابو عبد الرحمن کے لڑکے ابو عتیق محمد